حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کیوں زوال پذیر ہے، اور اگر پاکستان کی معیشت زوال پذیر ہے تو پھر پاکستان ایک ناکام ریاست بن سکتا ہے۔ تو کیا پاکستان ایک ناکام ریاست بن رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت پچھلے کچھ مہینوں سے انتہائی افراتفری کا، انتہائی زوال کا شکار ہے؟ اور کچھ شواہد جو ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو معیشت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں جو مہنگائی کا طوفان آیا کہ جس طریقے سے پیٹرولیم پروڈکٹس کی، گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، دواؤں کی قیمتیں، ان کی اضافہ کیا گیا اور عوام پہ بوجھ ڈالا گیا اربوں روپے کا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امریکی ڈالر جو ہے وہ 175 تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 2018 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت ڈالر کا ریٹ جو تھا روپے کے مقابلے میں وہ 121 روپے تھا، 121۔ اب یہ 175۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 54 روپے ڈالر کی قیمت گری ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے تھے کہ ایک ڈالر جو ہے وہ اگر اس کی قیمت بڑھتی ہے، قیمت اس کی جو ہے وہ بڑھتی ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، تو ملک میں کئی سو ارب کا جو قرضہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ڈالر کی جو روپے کی بے قدری، قیمتوں کا اضافہ، بے انتہا اضافہ، اور پھر اس پہ یہ کہنا اسٹیٹ بینک کے گورنر کا کہ اگر ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو اس سے وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو کہ ہر ملک ہر مہینے 3-4 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، یا ہو سکتا زیادہ بھیجتے ہوں۔ سال میں تقریباً 25 ارب ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنسز آتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی میں سے جو کہ اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ یہ انتہائی احمقانہ قسم کا ایک آرگومنٹ تھا۔ اور اس سے دوسری چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، وہ لوگ جو کہ اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں یا جن کا سر و سوق ہے، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر آٹا جو ہے وہ 200 بھی ہو جائے، 200 روپے کلو ہو جائے، اگر چینی جو ہے وہ 300 روپے کلو ہو جائے، اگر پیٹرول جو ہے وہ 400 روپے لیٹر ہو جائے، ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کبھی کوئی خریداری کی نہیں ہے، وہ تو اپنے کمفرٹ زونز میں رہتے ہیں۔ اور جس کی وجہ سے اس ملک میں انتشار، اس ملک میں جو تشویش کی بات ہے کہ خون خرابہ، لاقانونیت، اور اس کے علاوہ جرائم جو ہے اس میں اضافہ وہ ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو کہ اس ملک پہ قابض ہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام جو ہیں وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ کہ ایک عام آدمی جس کی جو کہ 20-25 ہزار روپے مہینے کی آمدنی ہے، وہ کیسے گزارا کر سکتا ہے کہ وہ مکان کا کرایہ بھی دے، وہ بجلی کا بل بھی دے، وہ شاید خود نوش جو ہے اس کی بھی خریداری کرے، وہ باضابطہ طریقے سے نہیں رہ سکتا۔ تو یہ، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ اس ملک میں تقریباً 40% سے 45% نوجوان طبقہ ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت کی ریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ یہ تو حکومت کا کام تھا کہ وہ ان اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرے، اس نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے وہ ممبرز ہوں اسمبلی کے یا اور اشرافیہ ہوں، چونکہ وہ خریداری نہیں کرتے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آج کل جو قیمتیں ہیں ان کا وہ کیا ہیں، تو اس لیے وہ پھر اس چیز میں جو ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ متاثر ہوئے ہیں جو قیمتوں کا جو؟ تو اس لیے جو عوام ہے جو چکی میں پس رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اگر وہ خاموش رہے اور وہ یہ چیز برداشت کرتے رہے تو پھر تو ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات کہ ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے، ایک طرف جو ہے سیاسی بحران ہے، معیشت ختم ہو چکی ہے،
ریاست کی رٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. پاکستان ایک ناکام ریاست کی طرف تیزی سے بڑھا ہے. اور افغانستان کے جو حالات ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں قیمتیں بڑھی کہ افغانستان میں جو ہے طالبان آ گئے، کہ افغانستان میں جو معاشی ایک کولیپس ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر جو ہے اس کی قیمتیں بڑھی، پاکستان میں اشیاء کی قیمتیں بڑھی. تو آپ کو ضرورت کیا تھی افغانستان میں ملوث ہونے کی؟ تو یہ چیز پھر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ ایک قسمہ پرسی کا شکار ہے. مگر دوسری طرف جو بلوچستان کا جو بحران ہے اس پہ توجہ ہے کہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کے ذریعے جو ہے وہ وزارت کو بچا لیا جائے، کسی طریقے سے ان کو ہٹا دی جائے. تو کیا یہ ترجیحات ہیں پاکستان کی کہ اصل جو فوکس ہونا چاہیے تھا، تو جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ ہونی چاہیے تھی اچھی حکمرانی پہ، قانون کی عمل درآمد پہ جس کو رول آف لا کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی پہ جس کو احتساب کہتے ہیں، انسانی معاشی ترقی پہ، ایک سماجی معاشرہ، ایک ویلفیئر اسٹیٹ پہ. مگر یہ تو نہیں ہوا کہ بلوچستان میں جو ہے جو بحران اس کے وہ کس طریقے سے وہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو یہ عوام کے ایشوز نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں. عوام کے ایشوز یہ بھی نہیں ہیں کہ کون جو ہے وہ ایک ادارے کا سربراہ بنتا ہے، کون نہیں بنتا، وہ بھی ایشو نہیں ہے. اس کا اصل ایشو یہ ہے کہ اس کی معاشی جو سکت ہے جو کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کو بحال کی جائے، اس کو ریلیف کی دی جائے. مگر ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی اس بارے میں احساس نہیں ہے، جس سے پاکستان جو ہے وہ ایک ناکام ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں پہ گورننس، جہاں پہ رول آف لا، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی، جہاں پہ مذہبی انتہا پسندی، ہر طرح کی انتہا پسندی جو ہے وہ زوروں پہ ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ تحریک لبیک العدم جماعت کو نہیں روک سکتے کہ وہ پولیس والوں کو ہلاک کر دے، کہ وہ دھرنا دے دے، کہ وہ لانگ مارچ کرے، کہ وہ توڑ پھوڑ کرے، وہ مفلوج کر دے. تو یہ چیز جو ہے اور اس چیز کی وجہ سے وہ ممالک جو ان کو موقع ملتا ہے جو کہ پاکستان کے مخالف ہیں، وہ تو کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ نہ اس کی معیشت ٹھیک ہے، نہ یہاں پہ اس کی سیاست میں استحکام ہے، نہ یہ دہشت گردی کو روک سکتے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جب تک کہ ان ایشوز پہ مل بیٹھ کے نہیں بیٹھا جائے گا ایک سنجیدگی کے ساتھ، مگر یہ کرے گا کون؟ کہ عوام جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ ان پہ جتنا بوجھ ڈال دیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو دولت ہے وہ اتنی ہے غیر قانونی طریقے سے، چاہے وہ منشیات کی ہو، چاہے وہ بدعنوانی کی ہو، یا ریمیٹنسز ہوں، جو بھی ہوں، جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. کب تک چلے گا؟ تو آخر میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی اس سے پہلے کہ حالات قابو سے بالکل باہر ہو جائیں اور ملک میں انارکی ہو، انتشار ہو، سنجیدہ حلقے جن کو ملک کا مفاد جو ہے وہ عزیز ہونا چاہیے بجائے اپنے مفاد کے یا اپنی برادری کے مفاد کے، ان کو وہ آگے آئیں. عوام جو ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ آج سے 50 نہیں بلکہ 53 سال پہلے سن 68 کی بات ہے، یہ شعور ہوتا ہے کہ ایوب خان کے آخری زمانے میں، یہی اکتوبر کے دن تھے، آخری زمانے میں چینی جو اس پہ 1 روپے بڑھ گئی تھی، اس کی قیمت 2 یا 3 روپے ہو گئی تھی. ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا، ایوب خان کو اقتدار جو ہے چھوڑنا پڑا. اور اب تو یہ حال ہے کہ پیٹرول پہ جو ہے وہ آپ 5 روپے بڑھا دیتے ہیں، 10 روپے بڑھا دیتے ہیں. آپ جو اشیاء صرف کی جو ضروری قیمتیں ہیں، جس میں سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، وہ دودھ ہے، چینی ہے، گندم ہے، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک اگر زرعی ملک ہے تو ہمیں تو ہمارے جو برآمدات ہیں اس میں تو گندم بھی ہونی چاہیے، اس میں تو چینی بھی ہونی چاہیے، اس میں خودروی تیل بھی ہونا چاہیے، اس میں اور بھی جو زرعی اجناس ہیں ہم اس کو درآمد کر رہے ہیں. یعنی $10 ارب، 8 سے 10 ارب ڈالر پاکستان زرعی اجناس جو ہے وہ درآمد کر رہا ہے. باقی جو ہے وہ لگژری آئٹمس ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایک بہت بڑے ایک اس کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو ملک کا مفاد جو ہے وہ عزیز ہو، جو کہ بدعنوانی میں ملوث نہ ہوں، جو کہ مفاد پرستی، موقع پرستی اس میں ملوث نہ ہوں. تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے. بہت شکریہ.